امریکہ میں کیپٹل ہل میں گزشتہ روز جو واقعہ پیش آیا اس کے بعد پوری دنیا میں طرح طرح کے تبصرے ہو رہے ہیں، اور امریکہ جو اپنے آپ کو جمہوریت کا بہت بڑا چیمپئن کہتا ہے، اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک جمہوری ادارے پر حملہ کیا گیا، لوگ اندر داخل ہوئے، توڑ پھوڑ کی۔ ہمیں 2014 میں پاکستان ٹیلی ویژن پر وہ حملہ یاد آ گیا جو عمران خان صاحب اور علامہ طاہر القادری صاحب کی سرپرستی میں کروایا گیا تھا، اور اس سے پہلے 1997 میں سپریم کورٹ پر ایک حملہ ہوا تھا، وہ بھی ہمارے ذہنوں میں اس کی جو باز گشت ہے وہ ہمیں سنائی دی جانے لگی۔ طاہر ملک صاحب، یہ عجیب و غریب سے واقعات ہو رہے ہیں پوری دنیا میں۔ یقیناً دیکھا جائے تو امریکہ کی سبوق آپ جانتے ہیں کہ 200 سال کی آئینی اور سیاسی تاریخ ہے۔ دیکھیں بہت ساری سپر پاور جو ہیں وہ بنی، ان کا عروج و زوال ایک قدرتی امر ہے، لیکن امریکہ کی بیوٹی یہ ہے کہ اس کی سیاسی اور آئینی تاریخ میں کوئی غیر آئینی غیر جمہوری روایت نہیں ہے۔ لیکن آج کے بعد جب مورخ تاریخ لکھے گا تو اس واقعے کو یہ پہلا ایسا واقعہ ہوگا کہ جو جرمنی سے مماثلت رکھتا ہے۔ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جرمنی میں کیا ہوا تھا کہ ہٹلر جو نازی پارٹی کے سربراہ تھے اور وہ سیاسی عمل کے ذریعے آئے، انہوں نے ون پارٹی رول فسطائیت کے لیے اور فاشزم کے لیے یہ کیا کہ برلن میں جو رائشٹاگ جو جرمن پارلیمنٹ تھی اسے آگ لگائی ان کے حامیوں نے، اور آگ لگانے کے بعد انہوں نے اس کا الزام کمیونسٹوں پہ اپوزیشن پہ ڈالا، اور پھر انہوں نے اس پورے سیاسی نظام کو ہائی جیک کر لیا۔ تو یہ ایک ایسی کاوش ہے، لیکن اگر ہم اس جرمنی کو اس وقت میں دیکھیں اور آج ہم امریکہ کو دیکھیں تو جرمنی کے مقابلے میں آج سول سوسائٹی، میڈیا ادارے جن میں پارلیمنٹ بھی اور عدلیہ بھی اور سیاسی جماعتیں بھی وہ مضبوط ہیں۔ تو یہ جو شوق ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ایک زلزلہ آتا ہے اور اس کے بعد آفٹر شوق ہوتے ہیں، میرے خیال میں امریکہ میں آنے والے یہ جو آفٹر شوق ہیں ان کی اکانومی اور ان کے مضبوط اداروں کی وجہ سے اسے وہ ایبزارب کر لیں۔ اچھا ملک صاحب، ایک اور بات ہے نا کہ دیکھیں پاکستان ہے، انڈیا، بنگلہ دیش، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو جمہوریتیں ہیں یہ ذرا نومولود قسم کی جمہوریتیں ہیں، یہ ابھی پل رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں، ادارے بہتر ہو رہے ہیں، ان میں استحکام آ رہا ہے۔ تو یہاں کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلیں آہستہ آہستہ کر کے یہ بہتر ہوتی جائیں گی، لیکن جہاں پر بہتر ہے اور بہت بہتر ہے اور اس کی بہتری کی مثالیں پوری دنیا میں دی جاتی ہیں، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کہا کہ میں نہیں مانتا الیکشن کو، مطلب وہ ٹرمپ صاحب بالکل شیخ رشید کی طرح وہ جلسہ عام سے خطاب کرنا شروع کر دیا کہ توڑ دو، مار دو، گرا دو، جلا دو۔ تو اس قسم کی لینگویج استعمال کریں، جسے فاؤل لینگویج ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ٹویٹر نے ٹرمپ کا اکاؤنٹ بند کر دیا اس وجہ سے کہ بھائی وہ اس طرح کی اشتعال انگیز گفتگو کر رہے ہیں کہ جس سے امریکی سوسائٹی جو ہے وہ مشتعل ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو پہلے میں نے کہا اداروں کا، اب آپ نے بڑا انٹرسٹنگ ایک نقطہ اٹھایا۔ دیکھیں دنیا کا طاقتور ترین شخص یو ایس پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اور اس کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، ٹویٹر کمپنی نے رولز کی وائلیشن پہ وہ سسپینڈ کر دیا، بہت سارے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک رسپانس آ رہا ہے۔ اور میں ابھی یہاں آپ کے پروگرام میں گفتگو کرنے سے پہلے یہ خبریں سن رہا تھا، اور CNN پہ دکھا رہے تھے کہ ریپبلکن پارٹی کے بہت سارے جو کانگریس مین ہیں، سینیٹرز ہیں، انہوں نے جس ایوان پہ حملہ ہوا ہے اس کے اجلاس میں اس کی مذمت کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ بات ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں کہ ہم ٹرمپ کے اس عمل کے ساتھ نہیں، ہم شرمندہ، کیونکہ یہ ایک تیسری پارٹی وجود میں نہیں آئی جو پاپولزم کو بلیو کرتی ہے۔ ریپبلکن پارٹی کی بھی ایک تاریخ ہے، اور جمہوریت کے فروغ میں امریکہ میں ان کی صدیوں کی قربانی ہے۔ تو وہاں کے جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ اس سے علیحدگی اختیار کریں۔ اب ہم جیسے ملکوں میں دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ یہاں پہ CIA نے بنانا ریپبلکس میں اس طرح کی خود کو کی گئی ہیں، پلان کی ہیں۔ ڈاکٹر مصدق 1953-54 میں جو CIA کے اپنے ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہیں، پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو ہوں، لیٹن امریکہ کے بہت سارے حکمران ہوں، مڈل ایسٹ کے، انہوں نے پلان کیا کہ کس طرح ہم نے جمہوریت کے کمزور پودے کو اور اس کی توانا آواز بننے سے روکنے کے لیے اس کو ہٹا کے کہیں پہ بادشاہ اور کہیں پہ فوجی ڈکٹیٹر لگانے ہیں۔ لیکن ایک طرح سے اب امریکہ کو ٹیسٹ آف دیئر اون میڈیسن مل رہا ہے کہ آپ پہ کیا گزری، ہم پہ جو گزری شب ہجرا، ہم پہ جو گزری شب ہجرا، ہمارے عش تیری عاقبت سوار چلے۔ تو جو آج ہوا ہے اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ ڈیموکریٹس کا بیانیہ مضبوط ہوا ہے۔ جب وہ یہ کہیں گے کہ ہم پوری دنیا میں جمہوریت کے ساتھ کھڑے،
تو اب امریکہ کا عام شہری بھی یہ سمجھے گا کہ پوری دنیا میں جمہوریت کو کیا خطرات ہوتے ہیں اور امریکہ کا منفی کردار اس میں کیا ہوتا ہے. صحیح. تو یہ بھی ایک پہلو. اور تیسرا جو آپ نے یہ نقطہ اٹھایا، ہمارے یہاں جب نواز شریف صاحب نے علم اللہ کیا تو میں اس کا یعنی شاہد ہوں، گواہ ہوں اس واقعے کا. اور میں نے یہ دیکھا، اس کے بعد اتفاق سے میں نے قومی اسمبلی کا سیشن بھی اٹینڈ کیا اور جنرل مجید ملک صاحب نے میرا پاس بنوایا تھا. اور وہاں جب محمود خان اچکزئی نے، جنرل مجید ملک صاحب اس وقت قومی اسمبلی کے رکن تھے، فیڈرل منسٹر تھے. ہاں، لوگ یہ نہ سمجھنا کہ آپ نے کسی جرنلسٹ سے پاس بنوا کر اندر داخل تو وہ انہوں نے اس وقت اس کو میری، جب ان سے میں سیاسیات پڑھ رہا تھا، جرمنی سے آیا ہوا تھا، تو میں نے کہا آج کا دن جو ہے تاریخ میں بڑا بھیانک دن ہے اور یہ آپ کا گلٹ ہوگا. تو وہ اس پہ مسکرائے. انہوں نے کہا نہیں، وہ اس واقعے کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، جبکہ اعتزاز احسن، محمود خان اچکزئی اور جو افتخار گیلانی، بہت سارے پارلیمنٹیرینز کی یہ رائے تھی. تو واقعی اس کے بعد لوگوں کو سزائیں ہوئیں اور آج ایک ٹیگ ہو گیا ان پہ. لیکن کتنے ایسے لوگ تھے ہماری سیاسی جماعتوں میں کہ جب عمران خان صاحب نے، آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ پہ پی ٹی وی پر، پارلیمنٹ پہ انہوں نے حملہ نہیں کیا، لیکن ریڈ زون میں انہوں نے ریڈیو اور پی ٹی وی پہ کیا. تو عارف الوی جو آج صدر ہیں اور عمران خان صاحب، ان کی کنورسیشن لیک ہوئی. جی بالکل. تو مجھے کوئی سیاسی جماعتوں میں، خواہ وہ ہماری پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، تحریک انصاف، ایسے لوگ نہیں دکھائی دیتے کہ جن کی جمہوریت کے ساتھ کمٹمنٹ ہے وہ غلط اقدام پہ درست پوزیشن لے. لیکن اور تیسرا یہ بھی شو کرتا ہے، ہم جو ہمارے ملکوں میں ایک روش ہے کہ ہمیشہ غیر جمہوری حکومتیں، طاقتیں جمہوریت پہ وار کرتی ہیں. تو اب دیکھیں امریکہ میں جو وار ہوا ہے وہ وہاں کی امریکن ملٹری نے، اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کیا. پاکستان میں جو سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا، جو پی ٹی وی پہ ہوا، اس کے اندر بھی ہماری سیاسی قوتیں تھیں. تو ہم ایک جو ہمارے ہاں ڈیوائیڈ ہے کہ ہم سب، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ پہ تھوپ دیتے ہیں. یہ صحیح ہے کہ ان کا منفی کردار ہے، لیکن ہماری جو سیاسی قوتیں ہیں یا دنیا میں جس طرح ٹرمپ، مودی اور یہ لوگ ہیں، ان کا بھی دے آر ڈیموکریٹس اگینسٹ ڈیموکریسی. جمہوری لبادے میں یہ آئے ہیں اور جمہوریت پہ وار کر رہے ہیں. ذہنیتیں جو ہیں وہ آمرانہ ہیں. لیکن ایک بات ملک صاحب، آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی بھی نہیں کرتی، مسلم لیگ نون بھی نہیں کرتی، لیکن ایک چیز ہم نے دیکھی ہے، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ انتخابات کے بارے میں کہتی تھیں کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے اور اس پر وہ احتجاج بھی کرتی تھی، لیکن انہوں نے کبھی بھی احتجاج کو حملوں اور دھمکیوں کی صورت میں نہیں لے کر گئی. انہوں نے کہا کہ ہم اس احتجاج کو آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، لانگ مارچ بھی کیا انہوں نے، لیکن آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کیا. انہوں نے کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے انہوں نے جو ڈیموکریٹک ادارے ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے اوپر کبھی حملہ کیا. یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے کہا ہے. اور قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد ان کا بھی یہ تھا کہ وہ جو اس وقت کے کانسٹیٹیوشنلزم تھے، جو رولز تھے، اس سے کبھی ایک انچ بھی وہ باہر نہیں گئے. تو یہ دوسری شخصیت محترمہ بے نظیر بھٹو نظر آتی ہیں. آج صبح میں نے آپ کا یہ ٹویٹ دیکھا اس بارے میں، تو یہ میرے ذہن میں ایک پوائنٹ آیا. دیکھیں محترمہ بے نظیر بھٹو کا ڈیموکریٹک فیتھ، کہ جب وہ آئی ہیں، چیلنج تھا اور ان کے والد کو پھانسی دے دی گئی تھی، پیپلز پارٹی کالعدم جماعت تھی، لیڈرشپ جلا وطن تھی، تو الذوالفقار بن گئی. اور ان کے بڑے بھائی نے تشدد کا راستہ اپنایا، ملیٹنسی کا، اور کابل میں انہوں نے وہاں اپنی لیڈرشپ پروو کی کہ دیکھیں ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، ہماری سٹرگل سیاسی ہونی چاہیے، آئینی ہونی چاہیے، قانونی ہونی چاہیے. ہماری جو جنگ ہے وہ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ہونی چاہیے، افواج پاکستان سے نہیں ہونی چاہیے. تو یہ پہلی چیز تھی جنہوں نے ان کو، لیڈرشپ کو، کارکنوں کو یہ سمجھا کہ سیاسی بصیرت بھٹو خاندان میں، محترمہ بے نظیر بھٹو میں. اور یہی بالکل آپ نے درست نشاندہی کی کہ پاکستان میں جو ہم آئے روز 20-30 سال سے اس الجھن میں ہیں کہ پاکستان کی جمہوریت کو خطرات میں ہمیشہ پایا ہے اور غیر جمہوری قوتوں کی جانب ہم اشارہ کرتے ہیں. لیکن اگر سیاسی قوتیں اس نقطے پہ اتفاق کر لیں تو پھر پاکستان کے اندر جمہوریت کو کوئی خطرہ موجود نہیں. اچھا ملک صاحب، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ 2014 کے جب اسلام آباد میں دھرنے ہوئے تو ان دھرنوں میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تمام تر اختلافات کے باوجود مسلم لیگ نون کو سپورٹ کیا اور یہ بات کہی کہ اگر پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کوئی گروہ آ جائے اور وہ یوں پارلیمنٹ کو یرغمال بنا دے، پارلیمنٹ کو کیا کہتے ہیں اس کا محاصرہ کر لے، بلیک میل کرے، تو کل کوئی مذہبی جماعتوں کے لوگ اٹھیں گے، وہ آ جائیں گے اور یہاں پر آ کے کہیں گے فلانے فرقے کو کافر قرار دو، فلانے کو
مرتد قرار دے دو، فلانے کو یہ کر دو. تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی نے اس وقت بھی ایک بڑا زبردست رول پلے کیا. یہ بالکل درست بات آپ کہہ رہے ہیں. اور پھر آپ نے یہ جو نقطہ اٹھایا ہے نتائم، یہ صرف سیاسی نظام کے خلاف ایسا کٹ نہیں ہوتا، یہ ایک فتنہ ہے، بلکہ یہ ریاست کے خلاف بھی ہوتا ہے. تو اس کو بنیاد بنا کے آپ نے یاد ہوگا کہ فیض آباد میں دھرنے دیے گئے اور ریاست کو بلیک میل کیا گیا، اور پھر ریاستی اداروں کو بھی یہ احساس ہوا کہ ہم نے ریاست کو طاقتور کرنا ہے. تو یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے بتایا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آج میاں نواز شریف صاحب اپنے جلسوں میں یہ کہتے ہیں، سارا بلیم کرتے ہیں 2014 کے دھرنوں کو، لیکن جب پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ اور دیگر نے یہ کہا کہ پاناما کے معاملے کو اور 4 حلقوں کے معاملے کو پارلیمانی کمیٹی کے اندر دیا جائے، اور وزیر اعظم صاحب آپ پارلیمنٹ کو مضبوط کریں، کمیٹیز کو فعال کریں، اس کو توانا کریں، تو نواز شریف صاحب کے پاس اس وقت پارلیمنٹ کو دینے کے لیے وقت نہیں تھا. تو دیکھیں یہ غلطیاں ہوتی ہیں، یہ غلطیاں بہت دور لے جاتی ہیں. تو اس میں جو امریکہ میں آج کرائسس ہوا ہے، اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں جب ایک اور سپر پاور 1990-91 میں وہ ٹوٹ گئی، ڈس انٹیگریٹ ہو گئی، تو ایسے سین ہمیں ماسکو میں نظر آتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ کبھی بورس یلسن آ جاتا تھا، کبھی ایک لٹھ بردار وہ آ جاتا تھا. تو یہ بھی شو کرتا ہے کہ امریکن ڈکلائن بھی ہے. امریکہ میں جس سطح کے امریکی صدور آتے تھے اور جو ادارے، اب ایک چیلنج ہے، اس پہ غالب امکان یہی ہے کہ اوور اب کم کر لیں گے، لیکن فی الحال تک یہ امریکن سوسائٹی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اگر اس پہ قابو نہ پایا گیا تو اس میں ہمیں امریکی زوال کے اثرات نظر آئے. اچھا ملک صاحب، یہ کیونکہ اب باتوں سے باتیں نکلتی جاتی ہیں، ابھی ہم نے یہ منظر سارا دیکھا، الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگایا گیا اور یہ کہا گیا امریکہ میں کہ ان ریاستوں میں دھاندلی ہوئی ہے. لیکن ہم نے ایک اور چیز بھی دیکھی کہ امریکہ سے میں آج سے کچھ 4-5 مہینے پہلے پوری عوام سڑکوں پہ آ گئی. ایک سیاہ فام شخص کو ایک فوجی نے، ساری پولیس والے نے اس کی گردن پہ اپنا پاؤں رکھ کے اس کو سسک مار دیا وہاں پہ. لیکن خود یہاں اسلام آباد میں آج سے کچھ دن پہلے ایسے ہی ایک واقعہ پیش آیا. ذاتی انتقام کی بنیاد پر بندے کو نکالا گیا، بچے کو، اور اس کو گولیاں مار دی گئیں سڑک کے اوپر نہتا. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں سوشل میڈیا پر تو آوازیں بلند ہوئیں، لیکن یہ عوامی حق تھا کہ اس ملک کے اندر پولیس کو اس طرح کے اختیارات کس نے فراہم کیے ہیں. یہ بڑا اچھا آپ کا تجزیہ ہے. دیکھیں یہ جو نظر یہ آتا ہے کہ ہم آسان ترین کام یہ ہے کہ نوجوانوں کو نہ سیاسی جماعتیں راہ دکھا رہی ہیں، اور سول سوسائٹی برائے نام ہے. کسی بھی جو ہمارے یہاں ایکٹیویزم کی کمی ہے. ایکٹیویزم سے مراد یہ ہے کہ لوگ عملی پرامن احتجاج کا حق استعمال کرتے ہوئے اور باہر نکلیں اور اپنے آپ کو رجسٹر کریں. جس طرح امریکہ کی آپ مثال دے رہے ہیں، وہ 4 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں وہ تحریک جاری ہے. اور ون آف دا ریزن کہ صدر ٹرمپ جو اتنے مضبوط تھے اس موومنٹ پہ، جو انہوں نے پوزیشن لی، اس کا کہ بیک لیش اور عوامی نفرت اور غم و غصے کی وجہ سے انہیں جانا پڑا. اور وہ یہاں راؤ انوار ہوں اور ان پہ انوار و اکرام کی بارشیں ہوں، یہاں پہ ثانیہ ساہیوال کے بچے ہوں، اور یہاں پہ وہ گجرپورہ پہ موٹر وے کا آپ کو اسامہ ستی کی آپ نے نیوز بریک کی، میں صبح اٹھا تو میں نے دیکھا ایک ہیجان ہے. لیکن یہ ایکٹیویزم میں کیوں نہیں ڈرتا؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم امریکہ سے غلط موازنہ کر رہے ہیں. امریکہ کی ایک تاریخ ہے، قومیں دیکھیں اجتماعی دانش اور اجتماعی عمل سے قوم بنتی ہیں. ابھی ہم اجتماعی دانش کی سطح پہ نہیں آئے. انہوں نے بوسٹن ٹی پارٹی دیکھ لیں، امریکہ آزاد ہوا برطانیہ سے لڑ کے، اور اس کے بعد وہاں پہ سول وار پہ کہ کالے جو سیاہ فام لوگ ہیں ان کو برابر کے حقوق ملنے چاہیے نہیں ملنے چاہیے. تو اس پہ آدھا امریکہ تقسیم تھا. جو زرعی امریکہ تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ ان کو حقوق نہیں ملنے چاہیے، ان کے رائٹس نہیں ہونے چاہیے. تو امریکہ میں ابراہم لنکن سے لے کے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے سٹینڈ لیا، اس پہ جنگ ہوئی اور ہزاروں لوگ مارے گئے، لیکن امریکہ ایک قوم کے طور پہ ابھرا. پھر جو مارٹن لوتھر کنگ ہے، جدید سول موومنٹ ہے، آج پوری دنیا میں جو 1 مئی کو چھٹی ہوتی ہے شکاگو میں، اس واقعے کی وجہ سے جہاں مزدوروں نے بڑی بھرپور تحریک چلائی کہ ہمیں 8 گھنٹے کام کے بعد اوور ٹائم کے چارجز علیحدہ ہونے چاہیے، ہماری انشورنس ہونی چاہیے، ہفتہ اتوار چھٹی ہونی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم ایکٹیویزم کی منزل سے دور ہیں، اور ابھی تک ہم اپنی کمفرٹ زون پہ ایک فیس بک پوسٹ لکھ کے ٹویٹ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ادا ہوگی.
آپ نے بڑی درست نشاندہی کی. اس کے لیے سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں ہماری جو سول سوسائٹی ہے وہ پیپر پہ ہے, صرف کاغذ پہ ہے, اس کی کہیں آپ کو پریزنس نہیں نظر آتی. سول سوسائٹی میں طلباء ہوتے ہیں, صحافی تنظیمیں ہوتی ہیں, وکلاء ہوتے ہیں, اس میں علماء خواتین ہوتے کی ہیں, تنظیمیں ہوتی ہیں, بالکل پروفیسر ہوتے ہیں, ڈاکٹر ہوتے ہیں, انجینئر ہوتے ہیں. ان تمام طبقات کا الٹا پاکستان میں منفی کردار ہے. آپ کبھی وکیلوں اور ڈاکٹروں کی لڑائی دیکھ لیں, لاہور میں جو وکلاء واقعہ کو ہوا دیکھ اسپتال لیں, میں کتنا آپ خوفناک حملہ صحافیوں کیا. کے درمیان گروپنگ دیکھ لیں, ان کی اپنے ایشوز کے لیے وہ آواز نہیں اٹھا سکتے. 6 گروپ بنے ہیں جی صحافیوں کے. ہاں کہ صحافیوں کو کے جو مسائل ہیں, جس طرح انہیں بے روزگاری کا, جبر کا, اور ان کو حقوق نہیں دیے جا رہے, اس پہ بھی وہ آواز نہیں بلند کر سکتے. تو میرے اور آپ کے لیے کیا کریں. تو پاکستان میں ایک طرف تو یہ ہم کہتے ہیں کہ جمہوری بیانیہ مضبوط ہو, میرے خیال سے اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ لوگوں کے رائٹس کی موومنٹ ہو, سول سوسائٹی مضبوط ہو.